أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، جو اللہ کے ہمارا مالک ہے، جو اللہ کے ہمارا رازق ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی رحمت سے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتلایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہیں۔ ابھی ایک ہفتے کے بعد ہم لوگ رمضان کو رخصت بھی کرنے والے ہیں۔ رمضان کب شروع ہوا، کیسے یہ ایام گزر رہے ہیں، ہر ایک جانتا ہے۔ کتنی تیز رفتار کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں، دنوں میں برکت نہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ ہم ویسا عمل نہیں کیے جیسا مجھے اور آپ کو عمل کرنی چاہیے۔ ہم نے کما حقہ ویسے اعمال نہیں کیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر انشاءاللہ بإذن اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب آسان فرما کر جنت الفردوس میں اللہ سے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، رمضان المبارک جہاں بہت ساری رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں سے ایک مغفرت والا مہینہ ہے۔ معافی کا اعلان ہے، قدم قدم پر مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی تعلیم ہے۔ خواہ وہ روزے کی بات کہیں، قیام اللیل کی بات کہیں، اور لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کی بات کہیں، تینوں کا مقصد یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو۔ من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کی امید سے، جس نے قیام اللیل کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کی امید سے، جس نے شب قدر میں قیام کیا، بندگی کی ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کی امید سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا اہم مقصد مغفرت مغفرت مغفرت، اور اسی لیے شب قدر کی دعا بھی کیا سکھائی گئی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ شب قدر کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو لہٰذا ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ گناہ اس سے نہ ہو، ہر ایک سے غلطی ہوئی ہے، ہر ایک سے گناہ ہو کر ہے۔ کل بنی آدم خطاء، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں، ان کے دل پریشان ہوتے ہیں، ارے میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے گناہ ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع کروں، ان کا دل تڑپتا ہے۔ ایسے سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، انبیاء ہی غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔
اس کے باوجود بھی اتنا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، استغفار طلب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو میری اور آپ کی زندگی میں سوچ کر دیکھے کہ کیا حالت ہے، کیا ہے میری اور آپ کی حالت. کتنے گناہ کے دھبے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل پر دھبے پڑ چکے ہیں گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کی طرف گڑ گڑاتے نہیں، ہم لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے اور بڑے ہمت کے ساتھ، دلیر کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ رجوع کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ بہت پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ دن میں گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جو لوگ دن میں گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ لے. جو لوگ رات میں گناہ کر چکے ہوتے ہیں اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جو لوگ رات میں گناہ کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن توبہ کی توفیق اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ان لوگوں کی جب ان سے غلطی ہو جائے فوراً ندامت، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی رجوع کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، جو لوگ بے حیائی کا کام کر لیے اور اپنے آپ پر ظلم کر لیے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے رہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ومن یغفر الذنوب الا اللہ، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون سی ذات ہے تمہیں معاف کرنے والی؟ یعنی اللہ کی ذات ہی ہے تمہیں معاف کرنے والی، اللہ کی ذات ہی ہے تمہیں درگزر کرنے والی، اللہ کی ذات ہی ہے تمہاری خطاؤں کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا ایک مومن کو ہر موقع پر اللہ کی رجوع کرنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، کیسے کیسے بخشش ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے امید دلاتے ہوئے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، گناہ پر گناہ کر لیا، نافرمانی پر نافرمانی، کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. دنیا والے آپ کو مایوس کرائیں گے لیکن اللہ کہتا ہے اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. میرے بھائیوں واللہ کہتا ہوں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، خوف الہی سے گناہوں کو یاد کر کر رونے والے آنسوؤں کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے. آپ اللہ کے خوف سے، گناہوں کو یاد کر کے، جہنم کے خوف سے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہیں اللہ کو ڈرتے ہوئے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین ان دو خطروں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے ان مومن کے حق میں جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. میرے بھائیوں آنکھوں سے نکلنے والا خطرہ، اللہ کے خوف سے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے، ان کی آنکھوں کی آنسو کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کے دو خطرے 50 سالہ، 60 سالہ، 40 سالہ، 30، 70 سال کی زندگی بھی کیوں نہ ہو، ندامت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اللہ سے یقین کے ساتھ رجوع کر کر معافی مانگتے ہیں. آنسو کے دو قطرے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو رجوع کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو. ایسی توبہ کرو آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو اور وہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. اللہ کیسے معاف کرتا ہے، اللہ کیسے رحم والا ہے.
ایک آدمی آیا، اتنا بوڑھا ہو چکا تھا، لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا اور اس کی پلکیں بھی جھک گئی تھی، اتنا کمزور، جھکتے جھکتے آہستہ آہستہ نبی کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں ایک ایسا بندہ ہوں جس نے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ انجام دیے، زمین بھر کا گناہ میں نے انجام دیا، یعنی کوئی گناہ نہیں چھوڑے، سارے گناہ پاپ میں نے زندگی میں کیے، میں اس بڑھاپے کی دہلیز میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، کیا ایسے بندے کی بھی اللہ کے پاس مغفرت ہے؟ کیا اللہ ایسے بندے کو بھی معاف کرنے والا ہے؟ تو نبی نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا جاؤ باقی زندگی جو بھی تمہیں میسر ہو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں گزارو، اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ تعجب سے پوچھا وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، میرے زندگی کے کیے ہوئے بڑے بڑے پاپ، بڑے بڑے غداری، بڑے بڑے گناہ، فجور، تعجب سے پوچھنے لگا۔ نبی نے کہا غدراتک وفجراتک، تیرے سارے گناہ، سارے پاپ، ساری خطائیں اللہ رب العالمین اس گناہ کو نیکی میں بدل کر تیرے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے ہوئے گیا، آخر تک ہم نے اس کی آواز تکبیر کی سنی، اتنا خوشی کے ساتھ وہ لوٹا تھا۔ میرے بھائیوں، آدمی اگر درد دل کے ساتھ اللہ کی رجوع کرتا ہے، اللہ کا پرامس ہے، وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ رب العالمین نے زمین میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، اللہ کی رحمت غصے پر غالب آ گئی۔ اللہ رب العالمین بہت رحمت والا ہے، کشادگی والا ہے، وہ معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی کہیں گے اللہ، ہمارے بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، ہم جنت میں اپنے دوستوں کو نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو جہنم میں جھانک کر، تو وہ جب دیکھیں گے تو کوئی دوست ٹخنے تک جس کی آگ لگی ہوگی، کوئی کمر تک ایسے آگ میں جل رہا ہوگا۔ یہ لوگ کہیں گے جنتی اللہ تو ان کو بھی جنت عطا فرما، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا جاؤ اپنے ساتھیوں کو جہنم سے نکال لو، اور تمہارے لیے اختیار ہے، تم ان کے لیے حق میں سفارش کر رہے ہو، جاؤ تم نکال لو، جس کے دل میں ایک دینار اور درہم کے برابر بھی ایمان ہو ان سب کو نکال لو۔ نکال لیے جائیں گے جہنم سے۔ اللہ پھر کہے گا جاؤ اور بھی نکال لو، اور جس کو نکالنا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ اللہ رب العالمین سفارش کا حق دے گا انہیں، جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، دوست ہو تو ایسے نیک دوستوں کو رکھو، دوست ہو تو ایسے نیک دوستوں کو رکھو۔ جنت میں جانے کے بعد بھی دوست کی فکر، اللہ سے ریکویسٹ کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اللہ میرے دوست کو جو جہنم سے نکال لیں، یہ دعائیں کریں۔ لیکن یاد رکھو شرک کرتے ہوئے مریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اللہ کے نزدیک کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور شرک کر کے مریں گے تو وہ کوئی پیغمبر کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، بیوی بھی کیوں نہ ہو، باپ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ایسے لوگ جہنم چلے جائیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دے گا۔ جب جہنم سے نکالے جائیں گے اتنے کالے کلوٹے کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے، ان کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا، ایک نہر میں ڈبایا جائے گا، صاف و شفاف نہر میں، پھر پوری جلد ان کی صحیح ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ دلایا جائے گا۔ کیسے کیسے لوگ اللہ معاف کرے گا میرے بھائیوں، سوچو اس کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اتنی مغفرت ہوگی، اتنی معافی ہوگی۔ قیامت کے دن ابلیس کو بھی شک ہوگا،
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر ابلیس بھی ایک سیکنڈ کے لیے سوچے گا شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، حالانکہ ابلیس کی کوئی مغفرت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ ابلیس کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوگا شاید اللہ آج مجھے بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم میں سے ہر ایک جو بھی گناہ کر چکے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی رجوع کرنے کا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک موقع عنایت کیا ہے، سچے دل سے یقین کی کیفیت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین معافی کا اعلان کرتا ہے۔ گناہ کے بعد پریشان ہو جاتے تھے اسلاف، صحابہ کی زندگی دیکھیے، کوئی غلطی ہو گئی اتنے پریشان، کیسے میری مغفرت ہو، کیسے میں اپنے گناہوں کو پاک کروں، یہی فکر ہوا کرتی تھی۔ اور وہ غامدی عورت آئی، کہی اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بے حیائی کے کام کر لیے، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے سزا دو، مجھے پاک کرو، مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حاملہ ہو، جاؤ بچہ جنم دینے کے بعد آؤ۔ بچہ جنم دینے کے بعد وہ بچہ کو لے کر آتی ہے، کہتے اللہ کے رسول دیکھو کیسے 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی بے قراری، گناہ کو یاد کر کے شرمندگی، ڈر، خوف، کیفیت دیکھیے۔ کہا اللہ کے رسول میں نے بچے کو جنم دے دیا، اب میرے پر حد جاری کیجئے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کی مدت ختم ہونے کے بعد میرے پاس آؤ۔ تو عورت جاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہاتھ میں تھما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے، اللہ کے رسول دیکھیے مدت بھی ختم ہو گئی اور بچہ روٹی کھانے کے بھی لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ روایت میں آتا ہے کہ اس عورت نے آ کر کہا تو نبی چہرہ پھیر لیا، پھر بائیں طرف سے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، حد جاری کیجیے۔ پھر دائیں نبی نے چہرہ موڑ لیا، پھر سامنے سے آئی، 4 طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسے کہا کہ جاؤ تم بچہ جنم دینے کے بعد آؤ۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے، اس پر پتھر مار شادی شدہ اگر غلط کام کرے، بے حیائی کام کرے، اسلام میں قانون ہے کہ پبلک کے سامنے اسے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے اسے رجم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ اس عورت کو کھڑا کیا گیا، سارے لوگوں نے پتھر مارے، یہاں تک کہ اس کے خون کے قطرے ایک صحابی کے ہاتھ پر پڑا تو انہوں نے برا بھلا کہا یہ کیسا گندا خون ہے میرے اوپر۔ اللہ کے رسول نے فوراً ان کی طرف دیکھا، کہا اللہ کی قسم تم اس کو کہہ رہے ہو گندا، تم ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں؟ اللہ کی قسم اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم ہو جائے ساروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا، اتنے سچے دل سے اس نے توبہ کی ہے۔ میرے بھائیوں نوٹ کر کے دیکھو کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ رب العالمین کیسے معاف کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ گناہ کے بعد کس قدر پریشان ہو جاتے تھے صحابہ، گناہ ہو جائے کس قدر وہ لوگ اپنے دل میں ایک خوف محسوس کرتے تھے اللہ کی پکڑ کے بارے میں، جہنم کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندگی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اب بچے کچھ جتنے دن باقی ہیں، 2 تاخرات گزر گئے، ابھی 3 تاخراتیں ہیں اور 1 ہفتے تقریباً باقی ہیں۔ امید ہے کہ اگلے جمعے ہم لوگ عید بھی منا لیں، بس 1 ہفتے کا موقع ہے۔ ایسے میں ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو سچی معنی میں واللہ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیجئے، معافی مانگیے، مغفرت طلب کیجئے۔ قرآن نے جگہ جگہ اس کی تعلیم دی، اپنے لیے بھی اور اپنے سارے لوگوں کے لیے بھی دعا کرنے اور مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اور سارے مومنین کو بھی معاف کر دے جس دن حساب و کتاب قائم کیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے حق میں مغفرت کرنے کی دعا سکھائی گئی، اور نماز جنازہ میں سب سے بہترین تحفہ میت کے لیے وہ دعا ہے، وہ دعائے مغفرت ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تو اسے معاف فرما، اللہ تو اس پر رحم فرما، اللہ درگزر فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما،
اللہ اس کے گناہوں کو پانی سے دھو دے، اولو سے دھو دے، برف سے دھو دے۔ اللہ اس گھر سے بہتر گھر اسے عطا فرما، وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی، اس گھر سے بہتر فیملی سے بہتر فیملی عطا فرما۔ وادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرما۔ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ اسے عذاب جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ تو میت کے لیے بھی مغفرت مغفرت مغفرت۔ ہر میت روح تڑپتی ہے، کون ہمارے حق میں دعا کریں گے؟ پاپ کر کے گناہ کر کے چلے گئے، آن دی اسپاٹ چلے گئے دنیا سے، نہ توبہ کی توفیق ملی نہ معافی کی توفیق ملی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ان بچوں کے اوپر لازمی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ماں باپ چلے گئے ان کے نظروں کے سامنے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے ماں باپ کو قبر کے اندر اتارا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گئے۔ ایسے میں اس ماہ مبارک میں اپنے مرحوم والدین کے حق میں بھی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، وہ مغفرت والا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ وہ کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم وهو الغفار، الا هو العزیز الغفار، گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والوں طلب کرو۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا میں اتر کے اعلان کرتا ہے کون ہے معافی مانگنے والا، معافی مانگ لے، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، مغفرت طلب کر لے۔ لیکن اب بھی ہم غفلت میں رہیں، اب بھی ہم اللہ رب العالمین کے اس آفر سے غافل رہیں، تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا، جو رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ آدمی برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان ہوں بڑے ہوں، اب تک رمضان جتنے ایام گزرے بیکار کے کاموں میں، ٹائم پاس میں، گپ شپ میں، گھومنے پھرنے میں اپنے رمضان کو صرف کیا، نہ انہیں تراویح کی توفیق ہوئی، نہ انہیں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق ہوئی، نہ انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی، ایسے ہی غفلت میں گزار دیے۔ یاد رکھو یہ زندگی بار بار نہیں آتی، یہ زندگی ملی ہے رب کی بندگی کے لیے، اب موقع ہے، اب موقع ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ رب کی طرف رجوع کرنا ہے تو ابھی کرنا ہے، آج ہی توبہ کرنا ہے، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اسی امید سے رہنے والے رہے، دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، اسی ارمانوں نے، اسی خواہشات نے، شیطان کے دھوکے نے انہیں مغفرت سے، اللہ کی رجوع کرنے سے دور رکھا۔ وہ لوگ آج قبر کے حوالے ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، قدر کرو، رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے جوانی ملی ہے، عرش کے سائے میں جگہ ملنا ہے، تو اس جوانی میں رب کی بندگی کرو، اللہ رجوع کرو، معافی مانگو، اور جو بھی حقوق ہیں اس کو ادا کرو، اور اپنی جوانی کو بیکار کے کاموں میں صرف نہ کرو۔ افسوس ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد بستی کی جوانوں کی جن کی زندگیاں پوری کی پوری ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں گزر جاتی ہے۔ رہے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، رہے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال لے جا کر۔ آج کے جوانوں کی یہ حالت ہے، پورے جماعت والے بھی، پوری بستی والے بھی پریشان ہیں کہ جوانوں کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہیں، نہ ان کے پاس ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ ان کے پاس ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ ہے، نہ وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ بڑوں کی بات مانتے ہیں، بغاوت کرتے ہوئے اپنی منمانی مرضی جوانی دیوانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو بھی نصیحت کی جاتی ہے آپ کے خیر کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بھلائی کے لیے، اس لیے زندگی کو غنیمت جانو، یہ زندگی بار بار نہیں آتی۔ جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگو، رجوع کرو، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو، میرے کو، سب کو بھی اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع عنایت فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کو اللہ کا جو پیغام ہے، اے مومنوں تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رجوع کرو، توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، اور تم کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، پرامس ہے، دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے،
کرم کا معاملہ فرمائے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ درگزر فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور جن جن کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب کو دور فرمائے، ان کے قبر کو کشادہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین آگے کے دور جو بھی آنے والے ہیں اس دور میں ہمارے لیے، اس ملک کے لیے امن و سلامتی والے ایام بنائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشانی تکلیفوں کے شکار ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس امت کی اصلاح فرمائے، نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، خواتین کی اصلاح فرمائے، ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے تاکہ اس کے ذریعے ہم خیر کے کام کریں، رجوع کریں، رب کی طرف معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك وصيب رب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز بھائیوں، رمضان کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقۃ الفطر نکالیں، ہر ایک کی طرف سے، بچے کی طرف سے، بالغ کی طرف سے، نابالغ کی طرف سے، آزاد مرد عورت، حتیٰ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے کسی بچے کی ولادت ہو اس کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ اور یہ کب نکالیں گے؟ فرمایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دیں، عید کے بعد نکالیں گے عام صدقات شمار کیے جائیں گے۔ روایت میں ہے اگر 1-2 دن پہلے بھی اگر نکال لیتے ہیں تو نکال سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی گئی۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 کلو اناج، جس کوالٹی کی ہم چیز کھاتے ہیں اسی کوالٹی کے مطابق 2.5 کلو اناج ہم لوگ نکالیں۔ صحابہ کے زمانے میں جو پنیر، کھجور، کشمش جو ان کی عام غذا تھی وہ اس کو بیس رکھ کر صدقہ فطر اس طرح نکال کر 2.5 کلو ایک سا 2.5 کلو کے مطابق دے دیا کرتے تھے۔ تو سنت یہ ہے کہ آدمی صدقہ فطر اناج کی شکل میں نکالے۔ لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں اور ایسے میں اتنی پریشانی ہو جاتی ان لوگوں کو کہ دیکھو پیسے بھی دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت جیسے ہم کو حکم دی ہے ویسے اپنانا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسے دے دو، میں کہتا ہوں کہ آپ اناج دے دو اور 100-150 روپے آپ اپنے جیب سے خوشی سے تحفتاً دے دو، لیکن صدقۃ الفطر کے فتوے کو بدلا کر، اناج کو بدلا کر پیسے دینے کی فتویٰ یہ عجیب رائے ہے۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، قربانی کے جانور کٹتے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے گائے بھی آدمی کاٹتا ہے، وہاں پر یہ فتویٰ نہیں دیا جاتا کیوں اتنے گائے کاٹتے ہو، 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے غریب کو دے دو تاکہ فائدہ ہو جائے، وہاں پر تو نہیں بولتے۔ لیکن جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اناج کی شکل میں ہمیں دینے کا حکم دیا گیا ہے تو اسی کے مطابق دیا کریں تاکہ سنت کا پورا ثواب آپ کو حاصل ہو۔ یہ کیوں دینا ہے؟ کہا طہرۃ للصائم، کہا کہ جو غلطی روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے، بالکل روزے میں غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گئے، یعنی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میرا روزہ بالکل پرفیکٹ ہی رہا، 30 روزہ بھی، روزے میں غلطی ہو گئی، اس غلطی کے کفارہ کے طور پر یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اور دوسری حکمت بتایا کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک ہے، مسکین کو یہ خوراک پہنچے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بتائی ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور ضرور ادا کرنی چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے عید کی مناسبت بھی ہے، اگر جمعہ کو آ جائے اگلے جمعہ تو ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے ہوئے اچھے سے اچھے لباس پہنا کرتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور عید کو خواتین کو بھی لانے کا حکم دیتے تھے۔
حتیٰ کہ جن عورتوں کو شرعی عذر ہے ان کو بھی لانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس اوڑنی نہیں، ایک ایک اوڑنی میں دو دو تین تین بھی آئے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے خواتین کو دین سے دور رکھا، مسجد سے دور رکھا، جبکہ ہم نے اپنی عورتوں کو بازاروں میں، شاپنگ میں، فنکشن میں، شادیوں میں اور گھومنے کے لیے سب جگہ پر بھیجنے کو ہم منظور ہو گئے، لیکن مسجدوں کو عیدگاہ بھیجنے سے ہم لوگ قاصر رہ گئے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اجازتی رائٹس دی ہے کہ آنے کا، تو لہٰذا جن عورتوں کو شرعی عذر ہے ان کو تک آنے کا حکم دیا۔ البتہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہے گی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ بہرحال میرے بھائیوں، رمضان المبارک اختتام کے قریب ہے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایک دعا کرتے رہنا، ہمیشہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ ہم نے بہت سے نیکیاں کی ہیں، نمازیں، روزے، سب کچھ کیے ہیں، لیکن یہ امید رکھو اللہ سے قبولیت کی، دعا کرتے رہو اللہ ہم سے قبول فرما، اللہ ہمارے اعمال قبول فرما۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے عمل کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا قیامت کے دن، اگر قبول نہ ہو تو کیا فائدہ۔ اسی لیے قبولیت کی دعا کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ ہم نے جتنی محنتیں کی، جتنی تکلیفیں، حقیقت میں تکلیف، بھوک برداشت کرنا صبح سے شام تک، پھر رات میں گھنٹے گھنٹے قیام کرنا، نیند قربان کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے خیر کے کام ہیں۔ ایسے میں ہمیشہ دعا کرتے رہو اپنی دعاؤں میں، ان ایام میں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تو ہم سے ہمارے عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے عمل قبول فرمائے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على خير خلق نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔